معزز سامعین، حقیقت شناس نگاہیں دیکھتی ہیں کہ کربلا میں اصل فتح کس کو حاصل ہوئی اور حقیقی کامیابی سے کون ہمکنار ہوا۔ یزید نے تلواروں کی چمک سے انسانی جسموں پر حکومت کی، مگر علی علیہ السلام کا شعر تسلیم و رضا کی روحانی قوت سے انسانوں کے دلوں پر آج تک حکومت کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑے اور اس کے معصوم لخت جگر نے اس کی جھولی میں دم توڑا، اور پھر اس کا اپنا سر بھی نیزے پر چڑھ گیا، اور دنیا والوں نے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 نہالوں کو میدان کربلا میں خاک و خون میں تڑپتے دیکھا۔ مگر دنیا والوں کو ابھی یہ دیکھنا باقی تھا کہ خدائی طاقت کی خاموش تلوار جب ظالم انسانوں کے سروں پر چمکتی ہے تو پھر ان کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے۔ چنانچہ مختار ثقفی، جو کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا، کسی مملکت کا حکمران نہیں تھا، اور اس کے پاس کوئی طاقت و فوج نہیں تھی، نہایت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں اٹھتا ہے، اور پھر قدرت اس کا ساتھ دے کر اس ایک معمولی سے انسان کو کوفہ کا حاکم بنا دیتی ہے۔ مختار ثقفی نے کوفے کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس کے گھر سے بھی قاتلان حسین علیہ السلام کی نشاندہی ہوئی اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی، اس کے مکان کی بنیادیں تک اکھیڑ دی جائیں گی، اور پناہ دینے والے کے بال بچوں کو بھی تہہ تیگ کر دیا جائے گا۔ خدا کی شان بے نیازی کا تماشا تو دیکھو کہ آج سے کچھ زمانہ پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بچوں کی اطلاع ملی، اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفہ میں مختار ثقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ کوفہ والے جنہوں نے امام پاک سے دھوکہ کیا، دغا بازی و بے وفائی کی، نہیں بے ایمانی کی، آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے کانپ گئے، اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے۔ مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قہر الہی جب کروٹ لیتا ہے تو پھر قوم لوط کو صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی، اور پھر کسی کو کسی تہہ خانے سے، کسی کو کسی کھوہ سے، اور کسی کو جنگل سے پکڑ کر شام سے پہلے تمام قاتلان حسین کو مختار ثقفی کے سامنے حاضر کر دیا۔ معزز سامعین، عمرو بن سعد کو دیکھ کر مختار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور گرج کر بولا کہ اے دنیا کے کتے، بتا تجھے کون سی سزا دوں جس سے میری اور مسلمانوں کے دلوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا کے میدان میں لگائی۔ عمرو بن سعد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں بے قصور ہوں، اور میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا، مجھ پر رحم کرو۔ مختار عمرو بن سعد کی اس گفتگو سے اور بھی بھڑک اٹھا اور کہا کہ میرا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا بہادر تھا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ظلم کو دیکھا، پھر بھی اس نے تمہارے آگے رحم کی درخواست نہیں کی، اور پھر حکم دیا کہ اس کا بیٹا حفص سامنے لایا جائے، اور عمرو بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، تاکہ اس ظالم عمرو بن سعد کو معلوم ہو جائے کہ اکبر کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حکم کی تعمیل کی گئی، اور عمرو بن سعد کے بیٹے حفص کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپنے لگی۔ عمرو بن سعد رحم کی دہائی دے رہا تھا کہ جلاد نے تلوار سے اس کا سر بھی اڑا دیا۔ عمرو بن سعد کو اس ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا، کیا تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسہ رسول کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا؟ اٹھ اور میرے آگے وہ پلید ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمرو بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو چلا رہا ہے۔ آگے کر وہ ہاتھ۔
شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے پھر کہا، اے ذلیل کتے، کیا تو نے جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا، جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا، مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے، اور پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اس کو ختم کیا۔ شمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد مختار نے حرملہ سے کہا، کیا تو ہی ہے وہ شقی القلب انسان جس نے امام پاک کی جھولی میں اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا؟ اٹھ اور میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ اور پھر مختار نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کر دی جائے اور آخری تیر اس کے حلق سے آر پار ہو۔ حرملہ کی لاش بھی اس زمین پر تڑپ رہی تھی کہ خولی لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول گیا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولا، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پاک میں برچھا مارا اور پھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اسی کوفہ میں لایا تھا۔ اگرچہ اسے جتنی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر دونوں پاؤں اور پھر اس کے سینہ میں برچھا مار کر اس کو واصل جہنم کیا جائے اور پھر اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ جلادوں نے ایسا ہی کیا۔ ابن زیاد یہ خونی کھیل کھیل کر اور چمنستان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر اور اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر اور پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرف سے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز اور اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمرو بن سعد اور خولی اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اور اگرچہ ان کے پاس سامان حرب بھی کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر یہ چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھا کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا ملے، اس لیے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہو سکی، تو خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب وہ شخص جو کربلا میں عمرو بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واصل جہنم کر چکا تو فرمایا، ان کی ان سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو حشر کے دن ملے گی۔ اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کرنے کے بعد اطہرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قہر و غضب کے تیروں کا نشانہ بنانے کے بعد اور میدان کربلا میں آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا ہے اور نہ کوئی فقیر، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی پیغمبر، یعنی موت کا وقت۔ یزید کو معمولی سی درد کولج ہوئی، مگر چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کے عوض تھی اس لیے عذاب بن گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں بستر مرگ پر تڑپتا رہا، پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیر بن کر حلق میں اترتا، روٹی کا ٹکڑا کھاتا تو تلوار بن کر پیٹ میں جاتا،
آخر 3 دن اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سر پٹک پٹک کر مر گیا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر امور سلطنت کے متعلق کچھ وصیتیں کرنی چاہییں، مگر ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا کہ معاویہ چلا اٹھا، جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے رکھی گئی ہے، میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں۔ پھر بھی یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے زبردستی اس کے لڑکے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت پر بٹھا ہی دیا، لیکن ابھی بیٹھا ہی تھا کہ چیخ مار کر اور یہ کہہ کر اٹھ بیٹھا کہ اس تخت سے مجھے حسین کے خون کی بو آتی ہے، اور وہ اپنے حجرہ میں ایسا چھپا کہ 15 دن کے بعد اس کی لاش ہی نکلی۔